السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں اولا مصطفیٰ پیام اسلام چینل پہ اللہ اور اللہ کا رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 77 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ قوم سمود کے سرکش اور خود سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیمات پر شک و شبہ کا اظہار کیا، بلکہ انکار کیا، تمسخر اڑایا، ایمان لانے والوں کو طعنہ اور تشنیع کا نشانہ بنایا، اور اب تو کھلم کھلا بغاوت پر اتر آئے اور حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج ہی کر دیا کہ جا، تیرے سے جو کچھ ہوتا ہے کر لے، جا عذاب لے آئے جس کا تو روز ہمیں ڈراتا ہے۔ تو بالآخر اللہ کی پکڑ آ گئی۔ فرمایا فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، انہوں نے کاٹ دی کونچیں اونٹنی کی، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور سرکشی کی اپنے رب کے حکم میں، وَقَالُوا، اور کہنے لگے، یا صالح، اے صالح، ائْتِنَا، لے آ، بِمَا تَعِدُنَا، جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من المرسلین، اگر تو سچا رسول ہے، اگر تو اللہ کا رسول ہے تو جا لے آ عذاب، جس عذاب سے تو روز ہمیں ڈراتا ہے، جا لے آ۔ حضرت صالح کی قوم کے لوگوں نے آپ سے معجزے کا مطالبہ کیا کہ اگر تم سچے ہو، سچے رسول ہو، تو اس پہاڑ سے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک اونٹنی نکلے، وہ گابن ہو، بچہ جنے، تب ہم مان لیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے اللہ سے گزارش کی، چنانچہ اللہ کے حکم سے اونٹنی نکلی، اس نے بچہ جنا، پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کنڈیشن اور شرط لگا دی کہ اس اونٹنی کو کسی نے روکنا ٹوکنا نہیں ہے، یہ جہاں چاہے چرے، کھاتی پیتی پھرے، پانی پیے، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اونٹنی جو ہے جسم اور ڈول کے حساب سے وہ بڑی طاقتور تھی، بڑی تھی، فربا بھی تھی، یعنی جتنا کھانا پانی ان کے تمام جانور کھاتے وہ اکیلے کھا پی لیتی۔ تو اس طرح پانی کی قلت کی پھر شکایت انہیں ہو گئی کہ اونٹنی پانی زیادہ پی لیتی ہے۔ پھر آخرکار اونٹنی اور جانوروں کے پانی پینے کا دن مقرر کر دیا، ایک دن اونٹنی پیتی اور ایک دن ان کے جانور پیتے۔ تو اس طرح انہیں نا اپنی مرضی کے مطابق جب اپنی آنکھوں سے معجزے کو دیکھنے کے بعد شرمندگی ہوئی، لیکن پھر بھی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی صداقت پر یقین نہیں کیا، اس پر لبیک نہیں کہی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ تو جتنی دلائل جاننے کے باوجود بھی ان پر وہ یہ دلائل کارگر ثابت نہیں ہوئے، تو پھر انہوں نے ہیلے بہانے سے اس اونٹنی کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو قدار بن سالف نامی ایک شخص تھا، اس کو اس کام کے لیے انہوں نے منتخب کیا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ فرماتے ہوئے خطبے کے دوران فرمایا کہ یہ شخص، یعنی یہ قدار بن سالف جو تھا، ایک بہت زور آور اور شریر شخص تھا، اس کا نام قدار تھا۔ وہ اپنی قوم میں ایسے تھا جیسے تم میں ابو زمعہ ہے جو زبیر بن عوام کے چچا تھے۔ اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، اونٹنی ایک ہولناک چیخ مارتی ہوئی اسی پہاڑ کی طرف چلی گئی جہاں سے وہ برآمد ہوئی تھی۔ ماں اور بچہ اس کا دونوں معجزانہ طور پر اس پہاڑ میں چھپ کے غائب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
بذریعہ وحی حضرت صالح علیہ السلام کو بتا دیا کہ اب اس قوم پر عذاب آ کر ہی رہے گا۔ صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ اب 3 دن تک تم مزے کر لو، تم پر عذاب آنے والا ہے۔ تو انہوں نے آپ کی اس بات کو سنا کر دیا، انہیں یقین نہیں تھا، بلکہ الٹا صالح سے کہنے لگے جا لے عذاب جس کا تو ہمیں روز ڈراتا ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 65 میں فرمایا فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان 3 دن تک انہیں کہہ دو کہ یہ جو تمتع فائدہ اٹھا لیں اپنے گھروں میں، اللہ کا جو عذاب ہے نا وہ اب آ کر ہی رہے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو خلاصہ سبق کا یہ ہے کہ اللہ سے دلیر اور معجزے نہ مانگو، پھر وہ آزمائش بن جاتے ہیں۔ اللہ کی آزمائش میں انسان اللہ کی مدد کے بغیر سرخرو نہیں ہو سکتا۔ آزمائش طلب کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے، اللہ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ جو اللہ پر بن دیکھے ایمان لانا سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو مخفی رکھا اور انسان کے امتحانوں کے لیے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے تاکہ میں انسان کو پرکھوں۔ انسان کا یہ دنیا کو امتحان گاہ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ کون ہے جو اللہ پر بن دیکھے ایمان لائے۔ تو ہمیں اپنے انبیاء پر کی بات پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھنا چاہیے کہ وہی کائنات کو بنانے والی ہے، کائنات کی خالق ہے، اس کو چلانے والی ہے، پھر اس کو سمیٹے گی۔ کل ہم اس کے دربار میں حاضر ہوں گے، اپنے کیے کا حساب دیں گے۔ وہ اللہ نے ہمیں سیدھا رستہ اور برائی کا رستہ دونوں بتا دیے ہیں۔ اب انسان پر کوئی اختیار دے دیا ہے کہ وہ کس رستے کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہم اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دیں تو آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں پھر موجیں ہی موجیں ہیں، عیشیں ہیں، انعامات ہی انعامات ہیں۔ یہ تو گزر جائے گی، چند روزہ زندگی ہے، 10-15 سال تک تو انسان کو ویسے ہوش نہیں ہوتا، پھر سمجھ آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان کی کل زندگی کا آج کل ہے ہی کیا، 50-60 سال کی ایوریج ہے۔ تو 10-20-30 سال کا یہ جو عرصہ ہے، اس کو انسان اگر اچھے طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، نبی کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو گزار لے تو پھر آخرت کی ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی انعامات ہی انعامات ہیں۔ جنت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا انعامات کا ذکر کیا ہے، من پسند زندگی ہے۔ اس زندگی کو اگر ہم اللہ کے رسول کی پسند کے مطابق گزاریں گے تو آخرت کی زندگی ہماری من چاہی زندگی ہوگی، من پسند زندگی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں کو آخرت کا سرمایہ بنا دے، ہمارے لیے ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس میں اللہ کی رضا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور سنت ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔